حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر 596 سال تھی اور 500 سال سے زیادہ عرصہ آپ بغیر کھانا پانی کے تھے، اور جب آپ چلا کرتے تھے تو کئی مہینے کئی سالوں تک بغیر سانس لیے آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھتے تھے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ غریب نواز نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا ہے، اور مخدوم اشرف سمنانی کی چوچوی نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا ہے، اور پورے ہندوستان میں 1442 سے زیادہ آپ کی چلے گاہ آج بھی موجود ہیں۔ تو چلیے آج قطب المدار کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ جس جگہ پر پیدا ہوئے اس جگہ کا نام تھا حلب، اور حلب شہر جو ہے آج ملک شام یعنی سیریا میں موجود ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1 شوال 242 ہجری مطابق 857 عیسوی 30 جنوری کو ہوئی تھی، اور حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا تھا، یعنی آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ دوستوں، جیسے ہی ہم درگاہ شریف میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ 2 دیگ نظر آئیں گی۔ لیفٹ والی جو دیگ ہے یہاں پر جو ہے نیاز بنائی جاتی ہے اس کے موقع پر، اور حلوہ جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے، اور رائٹ والی جو دیگ ہے اس میں جو ہے نذر و نیاز یعنی صدقہ و خیرات لوگ اس میں جمع کرتے ہیں، جو بھی چندہ ہوتا ہے، اور انہی پیسوں سے جو ہے کھیر وغیرہ بنا کر کے اس کے موقع پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، پھر سے ہم سوانح حیات کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام احمد رکھا گیا، اور آج آپ کو پوری دنیا آپ کے مکمل نام سے پکارتی ہے، یعنی لوگ آپ کو قطب المدار کہتے ہیں، بدیع الدین کہتے ہیں، اور زندہ شاہ مدار بھی کہتے ہیں۔ اور
قطب المدار جو ہیں یہ اتنا عظیم لقب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا کیا تھا۔ بہرحال ناظرین، آپ کے والدین نے بچپن ہی سے آپ کی تعلیم و تربیت شروع کر دی تھی، اور غور کریں جب آپ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف صرف 14 سال کی تھی تب تک آپ قرآن شریف کے حافظ و قاری، ایک زبردست عالم دین اور اپنے وقت کے ایک بڑے مفتی بن چکے تھے، اور صرف مفتی ہی نہیں بلکہ مفسر اور محدث بھی بن گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف کے علاوہ اور جو 3 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، اس کے بھی آپ حافظ اور عالم بن گئے تھے، اللہ اکبر۔ تمام ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد اب زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ علم تصوف اور علم معرفت سیکھنے کے لیے مکہ و مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء و صوفیاء کرام و قطب مکہ و مدینہ شریف کے مزاور بن کر کے رہا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو اچانک خیال آیا یا پھر آپ کو ایک اشارہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے بیت المقدس چلتے ہیں، وہاں پر مسجد اقصی میں حاضری دیتے ہیں، پھر آپ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو یہ ارادہ لے کر کے آپ مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کی ملاقات اپنے وقت کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہیں۔ آپ وہیں پر ان کی بارگاہ میں رہ جاتے ہیں اور آپ سے جو ہے تعلیم و تربیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی سے آپ بیعت ہوتے ہیں اور خلافت بھی حاصل کرتے ہیں، یعنی ناظرین حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر مدار پاک اپنے پیر و مرشد ہی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور علم تصوف و علم معرفت اور کئی سارے علم کے خزانے حاصل کرتے ہیں، اور آپ اپنے پیر و مرشد کے آخری وقت تک، یعنی جب تک حضرت بایزید بسطامی کا وصال نہیں ہو گیا تب تک آپ اپنے پیر و مرشد ہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما جاتے ہیں تو پھر حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر حلب واپس تشریف لاتے ہیں اور اپنے والدین سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں دین کے راستے میں نکل جاؤں اور میں مکہ و مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آپ کا سفر جو ہے آخری ہونے والا ہے، یعنی آپ پھر واپس لوٹ کر کے اپنے والدین سے ملنے والے نہیں ہیں۔ تو والدین بھی یہ بات سمجھ گئے تھے، لیکن دین اسلام کی خاطر آپ نے حضرت زندہ شاہ مدار کو اجازت دے دی اور والدین کی اجازت سے آپ مکہ و مدینہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ حرمین شریفین میں ایک عرصے تک رہتے ہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ مولا علی شیر خدا اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نجف اشرف و کربلا مقدسہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کئی برس تک آپ رہتے ہیں، پھر لوٹ کر کے مدینہ واپس آتے ہیں، مدینے میں ایک لمبا عرصہ آپ قیام کرتے ہیں، پھر یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اے قطب المدار، تم ابھی ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہندوستان روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے پہلا سفر ہندوستان کے لیے کیا تو آپ سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور اپنی کشتی میں سوار تمام لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا اور آپ کی کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے، اور حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹی سی لکڑی کا تختہ جو ہے اس کا سہارا لے کر کے کنارے پر آ جاتے ہیں، اور کنارے پر آ کر آپ بڑے تھک گئے تھے، آپ کے جو لباس تھا، آپ کے جو کپڑے تھے وہ آلودہ ہو چکے تھے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم مجھے تیرے راستے میں کئی محنتیں کرنی ہیں، میں کھانے پینے کے چکر میں رہوں اور کپڑے بدلنے کے چکر میں رہوں تو تیرے دین کی خدمت کیسی ہوگی؟ یا اللہ مجھے ایسی قدرت عطا کر کہ مجھے کبھی نہ پیاس لگے نہ بھوک لگے اور نہ مجھے کبھی کپڑے بدلنے کی حاجت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، وہ قبول ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو نیند آتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اور آپ کے خواب میں ایک شخص آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، پھر وہ شخص مدار پاک کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت مدار پاک کو ایک بڑی حویلی میں لے کر کے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زندہ شاہ مدار کو کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، آپ وہ چیز کھاتے ہیں،
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس آپ کو عطا کرتے ہیں، اتنے میں آپ کی نیند جو ہے بیدار ہو جاتی ہے۔ تو حضرت زندہ شاہ مدار محسوس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز آپ کو خواب میں کھلائی تھی اس کا مزہ اب بھی حقیقت میں آپ کی زبان پر محسوس کر رہے ہیں، اور وہ جو لباس نبی نے عطا کیا تھا وہ لباس آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ مدار پاک فرماتے ہیں اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ چیز کھلائی، نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے کبھی پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور وہ لباس جب سے میں نے پہنا کبھی بھی میرا لباس آلودہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار اپنے آخری وقت تک بھی بغیر کھائے پیے، تقریباً 500 سال سے زیادہ عرصہ تھا بغیر کھائے پیے آپ اس دنیا میں رہے۔ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ چادر شریف جو ہے جالیوں سے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزار شریف کے پاس جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار کی مزار کے پاس کوئی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ جالیاں ہیں، جالیوں سے ہی ہمیں مزار شریف کی زیارت کرنی پڑتی ہے، اور چادر، پھول، عطر وغیرہ جالیوں سے ہی ہمیں پیش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہر مہینے کی 29 تاریخ، چاند کی جو 29 تاریخ ہوتی ہے، 29 ڈیٹ، اس میں مزار شریف کو کھولا جاتا ہے، جالیاں کھولی جاتی ہیں، اور اندر خاص خادمین جو ہوتے ہیں 5، 6 یا 7 لوگ اندر جاتے ہیں، مزار شریف کو غسل وغیرہ دیتے ہیں اور چادر وغیرہ چینج کر کے اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین واپس ہم سوانح حیات کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان، انڈیا تشریف لائے تو پورے انڈیا کی آپ نے سیر کی اور ہر جگہ پر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی۔ اس کا ایک سچا ثبوت آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی چلے نظر آئیں گے، اور پورے ہندوستان میں 1442 سے زیادہ آپ کے چلے موجود ہیں۔ یعنی آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں تبلیغ کرتے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت آپ کرتے تھے، اور آپ یہ جو چلہ فرماتے تھے تو کئی دن، کئی مہینے اور کئی سالوں کے آپ کے چلے ہوتے تھے۔ آپ کے چلے اتنے عظیم ہوتے تھے کہ لوگ آپ کو دیکھتے کہ ایک بہت بڑے سنیاسی، ایک بہت بڑے سادھو ہمارے یہاں پر آئے ہیں، اور آپ کی وہ ایک زندہ کرامت تھی کہ جب تک آپ چلے میں بیٹھتے آپ کبھی سانس نہیں لیتے تھے، چاہے وہ چلہ 40 دن کا ہو، 6 مہینے کا ہو یا 2-3 سال کا ہو، جب تک آپ چلے میں موجود ہوتے بغیر سانس کے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں یہ ہم عام انسان ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زندہ شاہ مدار کو ایسی کرامت عطا کی تھی کہ آپ بغیر سانس لیے آپ زندہ رہیں اور آپ سانس کے بھی محتاج نہیں تھے، اور یہ کرامت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے کرم سے آپ ایسا کرتے تھے، خودی سے یہ طاقت آپ کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات دھیان رکھیں، کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کو اللہ کی طرح کہہ دیا ہے سنیوں نے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ قدرت عطا کی ہے، اور یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لانے کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ نے مکہ و مدینہ شریف کا سفر کیا تھا، اور جب آخری سفر آپ کا مدینہ شریف کا ہوا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو قطب المدار کا لقب عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو ایک مرتبہ اجمیر شریف نے کوکیلا پہاڑی پر آپ نے چلہ فرمایا، اور وہ دور حضور غریب نواز کا دور تھا۔ تو جب غریب نواز کو پتا چلا کہ زندہ شاہ مدار اجمیر شریف تشریف لائے اور آپ چلہ فرما رہے ہیں، تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خود غریب نواز زندہ شاہ مدار کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور 3 دن 3 راتوں تک آپ زندہ شاہ مدار ہی کے پاس غریب نواز ٹھہرتے ہیں اور خوب سارا فیض حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ خود ہندوستان کے شہنشاہ، ہندوستان کے ولیوں کے شہنشاہ غریب نواز بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین جب اجمیر کی کوکیلا پہاڑی پر ہی آپ چلہ فرما رہے تھے تو اس وقت کا ایک جوگی تھا جو آپ سے بڑا ہی پریشان تھا کہ سارے لوگ زندہ شاہ مدار کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کے تمام چھیلے بھی آپ ہی کے پاس جا رہے ہیں، تو اسے اپنی حکومت کا ایک خوف پیدا ہوا کہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ تو وہ جوگی جادوگر جو ہے اپنے چند چھیلوں کو لے کر کے حضرت زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے
اور لوہے کے ٹکڑوں کو چنے کا رنگ دے کر کے وہ آپ کے پاس لاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر حضرت اس کو کھا لیتے ہیں تو ہم ان کا مذاق بنائیں گے، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ کیسے صوفی ہیں کہ لوہے کے چنے کو آپ پہچان نہیں سکے۔ جب اس جوگی نے وہ لوہے کے چنے حضرت زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ حضور اس کو آپ کھا لیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں کھانے